بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچ گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کے سارے حالات سن چکے اور مدینہ منورہ کے ابتدائی زمانے کو بھی سن چکے، بیان کیا جا چکا، اور اب آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مکے والوں کو جتنا ستانا تھا وہ ستا چکے، اور مسلمانوں کو جتنا سہنا تھا وہ سہ چکے۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے، اور یہ انسان کی فطرت اور نیچر بھی ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے نہ کوئی ستا سکتا ہے نہ کوئی سہ سکتا ہے۔ پھر بھی ایک دو واقعات میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں گزشتہ کل یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکے والے چپ نہیں بیٹھ گئے، بلکہ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے جاسوسوں کو کام پر لگایا، پھر مدینے میں ایجنٹ تیار کیے، اور سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہو سکتا تھا وہ یہ کیا کہ مکے آنے کی مدینے والوں پر روک لگا دی۔ آج کے زمانے میں کہیں گے ویزا بین کر دیا۔ اور صرف ایسا نہیں کہ بزنس کے لیے، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی آنے کی اجازت بند کر دی۔ کل ایک واقعہ میں نقل بھی کر چکا ہوں، اب اس سے آگے کی بات آپ سنیے کہ یہ چیز مکے والوں کو بہت اکھر رہی تھی اور بہت پریشان کر رہی تھی کہ یہ مکے کے لوگ جو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا چکے ہیں اور یہاں سے خیر عافیت کے ساتھ وہاں زندہ بچ کے چلے گئے ہیں، اور وہاں باقاعدہ اپنے ایک اسٹیٹ کا قیام عمل میں لا چکے ہیں، اور وہاں کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے، اور میں مدینے کی اہمیت آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھی آپ سن چکے۔ یہ چیز ان کو بہت کھٹکتی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جو جو قدم اٹھائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو اب بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے انہوں نے کہلا بھیجا کہ جاؤ مدینے کے لوگوں کو جا کر کہو کہ یہ مت سمجھنا کہ تم بچ کر نکل گئے، بہت جلد ہم تمہاری گردنیں دبوچ لیں گے اور تم کو گھر میں گھس کر ماریں گے۔ یہی الفاظ، تمہارے گھروں پر حملہ آور ہوں گے اور گھروں سے نکال کر تم کو مارا جائے گا۔ اور یہ صرف دھمکی نہیں تھی، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا جال بچھایا ہوا تھا جاسوسی کا یا خبروں کے حاصل کرنے کا، اس کے مطابق اللہ کے نبی کو مؤکد اور یقینی طریقے سے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ مکے والے مدینے پر چڑھائی کا پورا ارادہ کر چکے ہیں اور تیاری میں لگے ہیں۔ ایک کام یہ کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے خلاف پورے عرب کو، یعنی جو پورا حجاز ہے، اس زمانے میں جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، پورے حجاز کو جمع کیا، جتنے مشرکین تھے،
جتنے مجوسی تھے، جتنے یہودی، جتنے عیسائی تھے، سب سے حلف نامے لکھوائے اور یہ وعدہ کیا کہ ہم ایک ساتھ مل کر سب کے سب مدینے کو رون دیں گے، نعوذ باللہ۔ ان سارے حالات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح خبر تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، میں ایک دو واقعات آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو گئی تھی پریشانی سے کہ آپ رات بھر سوتے نہیں تھے، پوری رات آپ آرام نہیں فرماتے۔ اور ایک دفعہ تو عجیب واقعہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور آپ پر تھکان کا بہت اثر تھا، آرام کا تقاضا تھا، لیکن یہ پریشانی ستا رہی تھی کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ آور ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ آپ لوگ میرے گھر کے پاس آ کر رات میں تھوڑی تھوڑی دیر سے نگرانی کر لیا کرو، تو صحابہ آ جایا کرتے تھے۔ اس رات یہ ہوا کہ کوئی تھا نہیں، تو اللہ کے نبی کو پریشانی ستا رہی تھی کہ اگر کوئی حملہ ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکان کا بھی بڑا اثر تھا۔ آپ نے اماں عائشہ سے ایسا سر پکڑ کر فرمایا، اس طرح اپنا سر پکڑا اور فرمایا کہ کاش آج رات میرے گھر کوئی پہرا دیتا تو میں تھوڑا آرام کر لیتا۔ تو یہ بات گھر میں چل ہی رہی تھی تو ہتھیاروں کی آواز آئی، تلواروں کی، نیزوں کی، تو اللہ کے نبی اور اماں عائشہ سہم گئے۔ تو اللہ کے نبی کو ایسا لگا کہ یہ کوئی دشمن کے ہتھیار نہیں ہے، بلکہ یہ ہتھیار کوئی آ رہا ہے، اس کی آہٹ کے ہتھیار ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، یا رسول اللہ آپ کا غلام سعد۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ آرام فرمائیں، میں پوری رات یہاں پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوں، اور میں عشاء پڑھ کے نکلا تو طے کر چکا تھا کہ یہاں کھڑا رہوں گا، لیکن کسی کام نے مجھے یہاں سے نکال دیا، کام کر کے آیا ہوں، آپ آرام فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے بڑی دعا فرمائی ان کو، اور پھر آپ آرام فرما چکے۔ یہ صرف تنہا اللہ کے نبی کا حال نہیں تھا، بلکہ پورے مدینے کی خواتین اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کر سوتی تھی کہ کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ اور اس سے آگے کی بات کہ پورے مدینے کا ہر بچہ، ہر خاتون، ہر مرد اور ہر بوڑھا اپنے بدن پر ہتھیار لگا کر سوتے تھے۔ اب اسلحہ بدن پر باندھ کر سونا کتنا بڑا ٹینشن ہے، لیکن حالات ایسے بن چکے تھے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر اس میں منافقین کی افواہیں، سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، منافقین نے افواہوں کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان حالات سے بڑے پریشان تھے۔ اور یہ ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ کو بھی شاید اس کا زندگی میں تجربہ ہوا ہوگا کہ کوئی چیز ہو جائے یہ صحیح ہے، لیکن اس کا جو ڈر اور اس کی جو وحشت رہتی ہے نا، وہ حادثے سے بدتر رہتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی بولتا ہے نا، یار میں مر جاؤں تو چلے گا، لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ جو وحشت تھی یہ صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو بڑی ستا رہی تھی۔ یہ تقریباً 1 سال تک چلا۔ اب اگلی بات آپ سنیے، دیکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسا نہیں تھا کہ لڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ جتنا کچھ میں سنا رہا ہوں اور یہ جتنا کچھ بیان کیا جا رہا ہے، یا آپ بھی کتابوں میں اگر پڑھو تو یہ تصور اور اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ اور اللہ کے نبی بے بس تھے اور بزدل تھے، ایسا نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے ساتھیوں کو منع کیا ہوا تھا کہ دیکھو ہاتھ مت اٹھانا۔ اور اس میں اتنی بڑی حکمت تھی، اتنی بڑی حکمت تھی کہ اس وقت انہوں نے 13-14 سال صبر کیا، تو آج بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بولو تلوار کے زور پر پھیلا۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے، اور یہ تو سارے اوتھنٹک سورسز ہیں، تاریخ بتاتی ہے، قرآن اور صحیح احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے جتنا سہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سہا اتنا اب کوئی سہ نہیں سکتا۔ تو ایسا نہیں تھا
کہ اللہ کے نبی اور صحابہ لڑ نہیں سکتے تھے. الحمدللہ ہجرت کے بعد تو انصار ایسے بہادر تھے کہ اگر چاہتے نا تو چند مہینوں میں پورے مکے کو رون کے رکھ دیتے. اور یہ تو جہاں باز تھے نا، ایک ہوتا ہے تنخواہ کے لیے لڑنا، میڈل کے لیے لڑنا، اور ایک ہوتا ہے محبت میں اور قربانی کے جذبے سے لڑنا. جب یہ جذبہ ہوتا ہے نا تو 52 ملک پھر راتوں رات بھاگ جاتے ہیں. ہے کہ نہیں سارا منظر ذہن نشین؟ ارے بھائی کچھ منہ تو کچھ تو بولو. 52 ملک پھر رات کو آدھی رات کو بھاگتے ہیں. تو صحابہ اکرام میں تو فدائیانہ جذبہ تھا نا، وہ تو لٹنے کے لیے اور کٹنے کے لیے تیار تھے کہ ہم میں سے کون رسول اللہ کے لیے اپنی جان پہلے قربان کرتا ہے. وہاں تو یہ جذبہ تھا. ایک وقت کے بعد اللہ کی طرف سے سورہ حج میں وہ آیت اتری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اب بس بہت ہو چکا، ہم تمہارے صبر کا امتحان لے چکے. جتنا تم کو ستایا جانا تھا ستایا جا چکا، جتنا تم نے سہنا تھا وہ تم سہ چکے. اور ہمارے یہاں اردو میں وہ محاورہ چلتا ہے کہ گڑھا بھر گیا. تو اب اللہ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کو اجازت دی کہ اب تم لڑ سکتے ہو. پہلے لڑ نہیں سکتے تھے. آپ کو 2 سال پہلے یاد ہوگا وہ واقعہ کہ ایک صحابی نے مکے کے ایک کافر کو ایک تماچا مار دیا تھا. تو اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے تھے، اور سورہ نساء میں اس کی تفصیل موجود ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. اے نبی اور نبی کے ساتھیوں، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، قابو میں رہو، ہاتھ مت اٹھاؤ. منع تھا، حرام تھا کسی کو جواب میں کچھ کہنا. کفوا ایدیکم، ہاں اعمال کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز روزہ زکوٰۃ یہ کرتے رہو، لیکن کسی کو جواب میں اف تک نہ کہو، سہتے جاؤ. مکے کی زندگی میں اور مدینے کی زندگی میں بھی مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی پہل بالکل نہیں کی. یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اس میں اجازت دی کہ اب ایمان والے ان لوگوں سے لڑ سکتے ہیں جو ان پر حملہ آور ہو. ابھی بھی اس آیت میں صرف ڈیفینس وار جائز قرار دی گئی. حملہ کرنا اور اٹیک کرنا ابھی بولو جائز نہیں تھا، صرف ڈیفینس میں آپ لڑ سکتے ہو. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب ہم کو لڑنے کی اور جوابی کارروائی کرنے کی اجازت مل چکی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا جان اور ہماری مال آپ کے لیے وقف ہے، قربان ہے، آپ فرمائیں ہمیں کیا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جذبات میں نعوذ باللہ فوراً حملہ آور ہوتے یا کوئی اس طرح کی سرگرمی کرتے تو بہت مسائل کھڑے ہو جاتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں. حکمت عملی یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، بڑے گہرے اس کے معنی ہیں. میں سیرت ابراہیم ادھر جمعہ میں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان کے بعد وہ جو سلسلہ ہے وہاں حکمت عملی کے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ایک خاص اللہ کی طرف سے عطیہ رہتا ہے جس کو آپ انگلش میں گاڈ گفٹ کہتے ہو. حکمت عملی یہ کسی کالج کسی مدرسے کی دین نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں میں ودیعت کی جاتی ہے اور یہ چنندہ لوگوں کو ملتی ہے. ان میں سے سب سے زیادہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر کے کہا کہ اس طرح کی آیت نازل ہوئی ہے، اب کیا کیا جائے. چنانچہ صحابہ نے فرمایا آپ جیسا فرمائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پورا مدینہ منورہ کا اور اس کے اطراف کا نقشہ صحابہ کو سمجھایا کہ مدینہ کی جغرافیائی حیثیت یہ ہے اور مشرکین مکہ کو ہم اس طرح سے روک سکتے ہیں. ساری چیزیں بتائی. ذرا سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی دین کے کام ہیں. بولی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا لوکیشن اور جو تھا وہ سب بتائی صحابہ کو. اب آپ ذرا تھوڑی 1 منٹ کے لیے توجہ پوری طرح مبذول کریں. اگر بورڈ ہوتا تو اس پر سمجھاتا، لیکن اب کیا ہو، مناسب بھی نہیں ہے. مدینہ منورہ اور شام کا راستہ، ملک شام کا، سیریا کا جو راستہ تھا، وہ اس کی ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے کہ جیسے یہ ہمارا ایس وی روڈ ہے، یہ ہائی وے ہے نا،
یہ ایس وی روڈ سے ادھر سمجھیے آپ راجستھانی مسجد، تو یہ ایس وی روڈ کو آپ ملک شام کا راستہ تصور کر لیجئے، امیجن کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور راجستھانی مسجد کو مدینہ منورہ، مدینہ بستی۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ مدینہ منورہ شام کے راستے پر نہیں تھا، تھوڑا اندر تھا۔ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا، ابھی بھی ہمارے ملک میں بھی بہت سارے گاؤں، بہت چھوٹے چھوٹے ٹاؤن چوک پر نہیں ہوتے، سڑک کو لگ کر نہیں ہوتے، وہ اندر ہوتے۔ مدینہ منورہ کا لوکیشن کچھ ایسا تھا کہ ملک شام، سیریا جو راستہ جاتا تھا، جہاں سے مشرکین مکہ کی بہت زیادہ گزر تھی، اور میں بتا چکا ہوں ان کی اکانومی کا بڑا حصہ اس راستے سے جڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ مدینے سے لے کر ملک شام کا یہ جو روڈ ہے، یہ تقریباً 6.5 میل، 1 میل 3 کلومیٹر کا، تو 6 میل 6 تیا 18 کلومیٹر۔ 18 کلومیٹر میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، بدو ہیں اور حبشی ہیں، وہ دیہاتی لوگ، اور ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو قبیلے ہیں، ہم ان سے مل کر ایک میٹنگ کرتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ دیکھیے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ نبی صرف نماز پڑھنا سکھا دیتا ہے اور حج کرنا سکھا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آپ انداز دیکھیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب سے، اور ایسے کچھ سرکردہ صحابہ سے بیٹھ کر بات کی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اب مدینے سے لے کر ملک شام تک کی جو شاہراہ تھی، یہ جو چھوٹا روڈ تھا اندر کھیڑے میں، دیہات میں آنے کے لیے، اس راستے پر جتنے قبیلے تھے، جتنے سردار تھے، ان سب کو بٹھا کر اللہ کے نبی نے ملاقات فرمائی اور فرمایا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم یہاں نئے نئے آباد ہوئے ہیں اور میں اس بستی کا لیڈر ہوں، اور ساری بات آپ نے بیان فرمائی۔ وہ سردار کہنے لگے آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہمارا مکے والوں سے کچھ ٹینشن ہوتا ہے، کچھ جھڑپ ہوتی ہے، تو آپ نہ ان کی طرف سے لڑیں گے نہ ہماری طرف سے لڑیں گے، آپ ایک طرف ہو جانا۔ اگر کچھ ہوا تو ہوگا تو نہیں، لیکن اگر کچھ ہوا تو آپ ایک بات تو یہ طے فرما لی، اور دوسری بات یہ طے فرما لی کہ یہ جو روڈ ہے مدینے کا اور ملک شام کا، یہ جو جوائنٹ ہے، اس پر ہمارے دستے پیٹرولنگ کریں گے، گشت لگائیں گے۔ وہ سارے قبیلے، وہ تو بدو لوگ تھے، ان کو سب یہ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہم کو اس میں کیا پرابلم ہے، آپ لڑو بھیڑو، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم کو کچھ فائدہ ہوا لڑنے سے تو اس میں سے جو مال ملے گا ہم وہ بھی آپ کو دیں گے۔ وہ تو بڑے خوش ہوئے، دیہاتی لوگ تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 13 صحابہ کی نگرانی لگا دی۔ یہ صحابہ اونٹ پر بیٹھ کر، گھوڑے پر بیٹھ کر یا پیدل اس پورے راستے پر گشت فرماتے رہتے 24 گھنٹے۔ اب اس سے مکے والے نا بہت چوکنا ہو گئے کہ نہیں، اب یہ پہلے جیسے نہیں رہے، اب انہوں نے بھی اپنے مزاج میں تبدیلی لائی۔ مکے میں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے صبر نے ان کی ہمت میں اضافہ کر دیا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسے ہی ہیں۔ جب یہ ہوا نا، اور اس راستے پر صحابہ اکرام نے گشت کرنا شروع کیا اور وہاں پیٹرولنگ شروع ہوئی، تو وہاں سے شام جاتے آتے مکے کا کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی قافلہ ان کو جب دیکھتا نا تو وہ تھوڑے چونکتے اور وہ اویئر ہوتے۔ انہوں نے مکے میں جا کر سارے حالات رکھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اب پہلے جیسے نہیں رہے، وہ بھی بڑی پلاننگ میں اور بڑی ترتیب میں ہیں۔ اللہ کے نبی کے اس فیصلے سے ایک طرف فائدہ تو یہ ہوا کہ مکے والوں پر دھاک جم گئی، رعب میں آ گئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مدینے میں جو اندر سازشیں ہو رہی تھی، آس پاس کے بدو، آس پاس کے ڈون قسم کے لوگ، آگے تذکرہ آئے گا، میں تفصیل سے بتاؤں گا، جن کو لوٹنے پاٹنے کے سوا کوئی دھندا آتا نہیں ہے، وہ لوگ، اور اسی طریقے سے بدو، اور اسی طریقے سے جانور چوری کر لینے والے، یہ سارے کے سارے چوکنے ہو گئے کہ اب یہ صبر نہیں کریں گے، اب یہ جوابی کارروائی کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مکے والوں کو ان سارے حالات کا علم ہو گیا۔
وہاں سے اس روڈ سے کوئی بھی مکے کا قافلہ گزرتا آنے والا یا جانے والا تو وہ باقاعدہ ان کو ترچھی نظروں سے دیکھتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ملک شام سے 300 لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے اور وہ 300 کے 300 مکے کے ہیں، 300 کے 300 مکے کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو بلا کر فرمایا ہاں بھائی کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا آپ جو حکم فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹکراؤ مت کرو، ابھی صرف جائزہ لو اور ان پر نظر رکھو۔ اور مہاجر صحابہ میں سے حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ان کو فرمایا کہ ایک ڈنڈا لاؤ۔ ڈنڈا لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید کپڑا تھا، سفید کپڑے کو اس ڈنڈے سے باندھا اور حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا دیا۔ فرمایا اگر جنگ ہوتی ہے، یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ اس جنگ کا پہلا جھنڈا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ حضرت سیدنا حمزہ کے ساتھ دیے۔ یہ لوگ نکلے مدینہ منورہ سے باہر گئے تو تقریباً مدینے کا جو پچھلا علاقہ ہے، چلتے یہ لوگ ساحل سمندر سمجھتے ہیں، یعنی سمندر کا جو کنارہ ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ ادھر سے ابو جہل آ گیا اور اس کے ساتھ 300 لوگ تھے، وہی قافلہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کو اطلاع مل چکی تھی کہ وہ 300 لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس قافلے میں ابو جہل بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور فرمان کے مطابق حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اچھا اس قافلے میں جھنڈا حضرت ابو مرثد الغنوی، یہ ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ ان سے فرمایا گیا کہ حمزہ جنگ کریں گے اور آپ کو جھنڈا لے کر چلنا ہے، اس کو اردو زبان میں علم بردار کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب اور ابو جہل بالکل آمنے سامنے ہو گئے۔ ابو اتنا سامنا ہو گیا نا کہ وہ نہ لڑنے والا بھی اب دیکھو آپ کو بھی طے آ رہا ہے کہ ہاں اب ہوئے گی، اب کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا۔ تو ابو جہل نے کچھ غیرت کے تانے دیے۔ حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور طیش میں گھوڑا ایسا وہ جیسے توحید کی گواہی دے رہا ہو اور آج اللہ کا نام بلند کرنے والا ہو، طیش میں بار بار گھوڑا۔ تو ابو جہل کمبخت کہنے لگا گھوڑے کو کیا کھلاتے ہو کہ وہ اتنا ناچ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں مکے کا سردار ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں اور ادھر ابو جہل تن کے سامنے ٹکراؤ کا موقع، یہ دونوں کا آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ تو وہاں قبیلہ جہینہ کا سردار کھڑا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ صحابہ کتنے تھے؟ 30، اور ادھر کتنے تھے؟ 300۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر نہ سمجھ گیا کہ یہ 30 300 پر بھاری ہیں، اور اگر ہو گئی نا تو یہ 300 میں سے شاید ایک بھی واپس جا سکے۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ سامان تھا، ان کے ساتھ تیل بھی بہت تھا، یعنی یہ تو آ رہے تھے شام سے نا، یہ بہت سارا مال لے کر آ رہے تھے، ان کے ساتھ چمڑا بھی تھا، ان کے ساتھ تیل بھی تھا، اور ان کے ساتھ کچا کپڑا بھی تھا۔ اگر یہ مر جاتے یا کوئی ایسا ہنگامہ ہو جاتا تو یہ سارا کا سارا مال صحابہ اکرام ضبط فرما لیتے، اور یہ جائز تھا، مال غنیمت جس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اگر یہ ٹکراؤ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور بہت نقصان ہو جائے گا۔ اچھا اتفاق کی بات کہ یہ جو قبیلہ جہینہ کا سردار تھا یہ دونوں پارٹیوں کا حلیف تھا۔ حلیف یہ اردو کا لفظ ہے، اس کو میں یعنی اس کا دونوں پارٹیوں سے امن کا ایگریمنٹ تھا۔ تو اس نے دونوں کو اس طرح غصے میں دیکھا تو وہ دونوں کے قدموں میں جا کر گر گیا۔ حضرت حمزہ سے کہا میں تجھے محمد کے پروردگار کا واسطہ دیتا ہوں آج کے دن دب جا۔ ابو جہل سے کہا میں تجھے لات اور عزا کا واسطہ دیتا ہوں آج کا دن تھوڑا جھک جا۔ اب ابو جہل بھی چاہتا نہیں تھا کہ ٹکراؤ ہو، اس لیے کہ اس کو پتا تھا
کہ حمزہ کی تلوار جدھر گھومتی ہے ادھر سر کے سوا کچھ اڑتا نہیں ہے۔ یہ تو مکے کے بہادر تھے نا، سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سب کا رضی اللہ عنہ۔ وہ دونوں کے پیر میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے لات و عزا کا واسطہ دیتا ہوں، آج کے دن جھک جا۔ حضرت حمزہ کے پاس اور ابو مرثد الغنوی، یہ بھی بڑے درجے کے صحابی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان سے کہا تیرے جھنڈے کو کسی اور دن عزت مل جائے گی، لیکن آج تو جھک جا، آج ٹکراؤ مت کرو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی تو ایک طرف ہو جا، تو بیچ میں مت آ، اور تجھے کیا، ہم اس طرح لڑیں تو تجھے کیا ہے، تو ہم دونوں کا حلیف ہے نا، تجھے ہماری لڑائی سے کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میرے ایگریمنٹ کے باوجود تم لوگ آپس میں لڑتے ہو تو مجھے مرنے کے بعد لوگ تانا دیں گے کہ کیسا سردار تھا جو دو سرداروں کی لڑائی کو ختم نہ کر سکا۔ اور اس نے اتنے درد سے بولا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگا۔ مسلمان تو دل کا بھی سخی ہوتا ہے، اور نبی کی تربیت یافتہ کا تو کیا حال ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھوڑے جذبات سے، اور وہ جو غضب تھا اور وہ جو جلال تھا اس سے تھوڑے باہر آئے۔ ابو جہل تو پہلے سے یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کچھ بیچ میں ڈیل ہو جائے تو اپن یہاں سے آرام سے نکل جائے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پیچھے چلا گیا، اور یہ دونوں کے دونوں گروہ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کارگزاری لی۔ اس واقعے کے بعد مکے کا کوئی بندہ جب بھی پھر اس راستے سے گزرتا نا تو وہ پوری تیاری کے ساتھ آتا تھا۔ یہ پہلا سریہ ہے۔ اچھا، میں اب چونکہ یہ مسلسل 30-35 جنگوں کا تسلسل کے ساتھ ذکر چلے گا اور ہر بات میں سمجھاؤں گا، اس لیے آج کی مجلس میں دو ٹرم کو اور دو اصطلاحات کو آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھو، یہ جنگوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں یا آپ کے مشورے سے لڑی گئی ہیں، دو الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں، میں بھی کہوں گا، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور وہ دونوں الفاظ ذرا معنی کے اعتبار سے سمجھنے کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سریہ، سین را یا اور ہا، سریتن۔ اس لفظ کے معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے کسی قافلے کو روانہ کیا لیکن خود اس میں نہیں گئے۔ ایسے قافلے کو اور ایسی جنگ کو عربی میں اور اسلامی اصطلاح میں سریتن کہا جاتا ہے۔ جب میں کہوں کہ یہ سریہ ہوا تھا تو آپ سمجھ جانا کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ آپ نے اپنے حکم سے، اپنے مشورے سے کسی اور صحابی کو نائب بنا کر روانہ فرمایا، یہ سریہ۔ ایک ہوتا ہے غزوہ۔ غزوے کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس جنگ میں امیر کی حیثیت سے شریک ہوں، تو سریہ اور غزوہ یہ اب آگے کثرت سے چلے گا، کیونکہ آگے مسلسل 30-35 جنگوں کا تذکرہ ہے، تو کسی میں سریہ ہوا، کسی میں غزوہ ہوا۔ آپ اس چیز کو آج بنیادی طور پر ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار بنائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔